بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے یہ نوجوانوں میں بڑی مقبول شخصیت ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں زیادہ تر فوکس بھی جو ہے وہ نوجوان ہیں جو کمپیوٹر کی دنیا کو سمجھتے ہیں، کمپیوٹر کی دنیا کے مسائل کو سمجھتے ہیں. التمش نیر خان المعروف آتش صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے یہ فری سافٹ ویئر کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے. یہ فائور پہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں، اور اس کے علاوہ گیم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ موبائل اپلیکیشنز بھی بناتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیکنگ کے حوالے سے، اور اسپیشلٹی ان کی بہت زیادہ شعبوں میں. لیکن آج ہم جس موضوع پہ ان کے ساتھ بات کریں گے وہ صرف فری سافٹ ویئر کے حوالے سے ہے. باقی موضوعات پہ ان کے ساتھ پھر بھی ان کو وقتاً فوقتاً ہم تکلیف دیتے رہیں گے، اور اگر آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا تو پھر یہ انشاءاللہ ہمارے مستقل مہمان ہوں گے. التمش نیر خان صاحب جناب، بلکہ آتش صاحب جو آپ کا مشہور نام ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو ویری مچ. یہ فری سافٹ ویئر کیا ہے؟ دیکھیے، فری سافٹ ویئر جو ہے نا، وہ جب میں کہوں فری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب میں یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فری سافٹ ویئر کی ایکچولی پرائس ہو سکتی ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فری کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ آپ فری اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری استعمال کر سکتے ہیں. فری سافٹ ویئر کا مطلب یہ ہے ایسا سافٹ ویئر جو کہ آپ کو فریڈمز آفر کرتا ہے کہ آپ اس کا سورس کوڈ دیکھ سکیں، یعنی کہ اس کے اندر جو جیسے کہ اپلیکیشن جب بنتی ہے ہمیں جو ہے وہ عموماً بائنری ملتی ہے اپلیکیشن کی، یعنی کہ اس کا کمپائلڈ فارم ملتا ہے کوڈ کا جو کہ مشین سمجھ سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ اس اپلیکیشن کو کھول کے دیکھنا چاہیں کہ وہ کر کیا رہی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. صحیح. فری سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک بیسکلی ایسا سافٹ ویئر جو کہ ایک اسپیسیفک فری سافٹ ویئر لائسنس کے انڈر ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم فری سافٹ ویئر کہتے ہیں. فری سافٹ ویئر لائسنسز جو ہیں، جو سب سے مشہور ہے دنیا میں، وہ GPL ہے، گنو پبلک لائسنس. اور فری سافٹ ویئر جو ہے وہ ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کا آپ کوڈ دیکھ سکیں، جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں، جس کو آپ کمپائل کر سکیں، یعنی کہ اس کو آپ اس کا سورس کوڈ آپ لے کے آپ اس کو جو اس کی کمپائلیشن انسٹرکشنز ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر تاکہ بائنری فارم کے اندر آ جائے، وہ آپ اس کو استعمال کر سکیں، اور اس کے بعد اس کے اندر ماڈیفیکیشنز کر سکیں، ان ماڈیفیکیشنز کو ریلیز کر سکیں، اور ان ماڈیفیکیشنز کے لیے آپ چارج کر سکیں. یعنی کہ وہ والی فریڈم ہوتی ہے کہ یوزر کے پاس جو، جیسے کہ ہم یوزر ہیں، ہمارے پاس 100% کنٹرول ہوتا ہے اوور دا سافٹ ویئر. یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ آسان طریقہ ہے فری سافٹ ویئر کو سمجھنے کا، کیونکہ فریڈم ہوتی ہے، یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ود اٹ بیسکلی. However, the only restriction is کہ once you make a change to a piece of free software, you also have to release those changes. یہ بیسکلی رچرڈ اسٹالمن نے یہ اس کا یہ ایک کہہ لیں کہ سوشل کانٹریکٹ تھا، اس کو یہ تھا کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ فری سافٹ ویئر کا فائدہ اٹھائیں، جو کہ آج کل ایکچولی کافی زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ اٹھاتی ہیں. مائکروسافٹ کرتی ہے کمپنی، یہ ایپل جو ہے ان کا بھی جو میکنٹاش ہے، جو میک ہے، وہ ایکچولی ایک اس کی یہ فری BSD کا فری BSD کے کمپوننٹس وہ یوز کرتا ہے جو میکنٹاش ہے. تو یہ اس نے کیا تھا، یہ جو رچرڈ اسٹالمن ہے، اس نے کہا تھا نہیں، اگر آپ نے کوئی فری سافٹ ویئر کی چیز یوز کی، ایک لائن بھی یوز کی، آپ کو سارا کا سارا اپنا سورس کوڈ جو ہے اوپن کرنا پڑے گا. تو کچھ جو فری سافٹ ویئر اور اوپن سورس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے. یہ کیا ہے اوپن سورس؟ اوپن سورس از فری سافٹ ویئر، لیکن اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ اگر اپنا کوڈ اگر آپ نے چینج کیا تو آپ اس کو ریلیز کریں. بس فرق یہ ہے، فلاسفی فرق ہے. فری سافٹ ویئر کی فلاسفی یہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ سافٹ ویئر کو کنٹرول کرے گا. اوپن سورس کی فلاسفی یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو آپ اوپن اس لیے کرتے ہیں اس کے کوڈ کو، تاکہ دوسرے لوگ اس کو کنٹریبیوٹ اس کے اندر کریں، اس کوڈ کے اندر اس کو سافٹ ویئر کو بہتر بنائیں. تو یعنی کہ اگر آپ اکیلے کسی سافٹ ویئر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنا کوڈ اوپن کر دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کہ سافٹ ویئر میں انٹرسٹڈ ہیں، اس سافٹ ویئر میں اس کے اندر امپروومنٹ سجیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک کمیونٹی ڈریون وہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اوپن سورس جیسے کہ فری BSD لائسنس جو ہے وہ اوپن سورس لائسنس ہے. MIT لائسنس جو ہے وہ اوپن سورس لائسنس ہے. وہ فری سافٹ ویئر وہ ہیں بھی، لیکن اس کے اندر یہ ریسٹرکشن ہی ہے. یعنی کہ اگر MIT لائسنس کے اندر فرض کریں میں کوئی گیم ریلیز کروں اور آپ اس گیم کو
पकड़ के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दें, यानी कि आप उसके चेंजेस करें, लेकिन उस कोड को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि मैंने कोड किसी को देना नहीं है जो मैंने मॉडिफिकेशंस की हैं, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो MIT लाइसेंस के अंडर है, ओपन सोर्स लाइसेंस, जो कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस होता है, जबकि फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, यानी कि उसके अंदर ये है कि अगर मैंने कोई आपको सॉफ्टवेयर दिया है तो उसकी जो बात होगी वो ये होगी कि अगर आपने कोई चेंज उसके अंदर की है तो आपको वो चेंज मुझे वापस देनी है, या तो पब्लिक को एटलीस्ट वापस देनी है। ठीक तो है। अच्छा, आपने कुछ नाम लिए भी सही, लेकिन अगर जो पॉपुलर कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर हैं? ब्लेंडर बहुत पॉपुलर है, ठीक है। गोडॉट बहुत पॉपुलर है, जो कि गेम इंजन है, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। और ये फ्री सॉफ्टवेयर, लेकिन ये MIT लाइसेंस के अंडर है, लेकिन इट्स स्टिल फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज़ स्टिल फ्री सॉफ्टवेयर। उसके अलावा आपका लिनक्स 100% फ्री सॉफ्टवेयर, और वो पूरी दुनिया उसके ऊपर चलती है, यानी कि लिनक्स का तो आपको आई थिंक पता होगा, वेरी फेमस सुपर कंप्यूटर्स, उसके पाकिस्तान के सुपर कंप्यूटर्स, और ज़्यादातर लोग तो विंडोज़ और iOS से और मैकिनटॉश से निकलते नहीं है। लिनक्स जो है वो पूरी दुनिया को पावर कर रही है, यानी कि वो सारा फ्री सॉफ्टवेयर। अगर लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर ना होता तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता तो मसला ये हो सकता था कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही होती। तो लिनक्स जो है वो पूरी दुनिया को पावर कर रही है, सुपर कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्वर ज़्यादातर जो हैं, मुझे इधर के नेटवर्क का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वर एडमिन जो है यहाँ का पे अगर है कोई तो वो भी लिनक्स यूज़ कर रहा होगा। तो सही। अच्छा, वैसे अगर हम एक दूसरे से देखें, अगर मुझसे आप मोबाइल मांगे तो मैं कहूँगा सॉरी, या आपसे मैं मांगूँ तो आप कहेंगे सॉरी कि कहीं की चीज़ों तक एक्सेस ना हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे मोबाइल की गैलरीज तक, डाटा तक, हर चीज़ तक एक्सेस होती है, और हमारे बहुत सारी चीज़ों को थेफ्ट भी कर लिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जनाब हम जो बात कर रहे हैं वो भी किसी न किसी जगह पे सुनी जा सकती है। अगरचे ये हैकिंग के टॉपिक है जिसके ऊपर हम आइंदा बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी जनरल इसको एक्सेस की हद तक जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसको आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, ये मैं फ्री सॉफ्टवेयर के हवाले से ये कहूँगा कि फ्री सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्यों कहते हैं कि आपकी प्राइवेसी, यानी कि अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होता है वो चीज़ कर क्या रही है, यानी क्योंकि कोड उसका ओपन है ना। भाई आपको अगर गाड़ी का इंजन आप खोल के देख सकें कि इंजन में क्या है, तो आप ये बता सकेंगे कि इंजन के क्या कोई गलत चीज़ है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मसला इस चीज़ का है कि ज़्यादातर जो हम लोग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके कोड का हमें कुछ भी नहीं पता होता। यानी कि व्हाट्सएप जैसे कि कहते हैं कि वो सिक्योर है या प्राइवेट है, हमें नहीं पता क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है। लेकिन सिग्नल ओपन सोर्स है और वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिग्नल का आपको 100% पता है कि वो प्राइवेट है, यानी कि मुझे ये पता है कि FBI ने सपीना किया था एक दफ़ा ना, इसके ऊपर एक न्यूज़ भी निकली थी कि सपीना जो था वो FBI ने एक सिग्नल को सपीना किया था। तो सिग्नल के पास सिर्फ 3 चीज़ें थी, उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट क्रिएशन डेट और लास्ट टाइम लॉग इन उसने कब किया, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके पास। यानी कि वो जो उनके कोड में था कि हम एग्जैक्टली यही चीज़ें कलेक्ट करते हैं, वही उन्होंने कलेक्ट की थी। और जबकि हमें व्हाट्सएप का 100% पता है कि वो लोग मॉनिटर करते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके शो के ऊपर एटलीस्ट कह नहीं सकता कि फैमिली फ्रेंडली शो है, लेकिन कुछ अमेरिका के अंदर कुछ लॉज हैं कि इस किस्म का कॉन्टेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप के पास पूरी टीम थी जो कि ऐसे कॉन्टेंट को फिल्टर करती थी। तो वो कैसे करते हैं, अगर वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, सचमुच एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसके अंदर, तो कहने का मतलब ये सिग्नल की रियल एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं। So mean WhatsApp is not secure? WhatsApp is secure in the sense के मैन इन द मिडल अटैक करना बहुत मुश्किल है। मैन इन द मिडल अटैक यानी कि आपका जो मैसेज है वो इंटरसेप्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। लेकिन सिग्नल के अंदर तो टोटली प्राइवेट है ना, यानी कि सिग्नल के अंदर ये है कि अगर आप टोर ब्राउज़र से या तो टोर नेटवर्क से, टोर रिले, अगर उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। टोर रिले बेसिकली वो है जो कि इवन ये जो एजेंसीज़ हैं वो भी यूज़ करती हैं टोर रिले को, विच इज़ अ वे टू अनोनिमाइज इंटरनेट ट्रैफिक। तो अगर उसके साथ आप यूज़ करें तो वो तो ये भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली सिग्नल आया कहाँ से था, यानी कि मैसेज कहाँ से हुआ था, तो ये भी नहीं पता चलता। तो सिग्नल जो है उसके एक्चुअली जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं और जो कि उसका कोड है वो ओपन है, यानी कि तो आप ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि सिग्नल आपके मोबाइल में कर क्या रहा है, लेकिन आप दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बता सकते कि जब तक कि आप ये नहीं देख सकें कि उसका कोड क्या कर रहा है। सिग्नल 100% सिक्योर है। और वाइबर?
مجھے وائبر کا نہیں پتا. آئی تھنک وہ پروپرائٹری ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سگنل جو ہے وہ مشہور ہے فری سافٹ ویئر سرکلس کے اندر, کیونکہ فری سافٹ ویئر جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ لینکس یوز کرتے ہیں, ونڈوز نہیں یوز کرتے. کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم پروپرائٹری سافٹ ویئر یوز کریں. کبھی وائبر کا میں نے ذکر نہیں سنا. میں نے سیشن کا میں نے ذکر سنا ہے, لیکن وہ سگنل سے ایک لیول آگے ہے کہ سگنل جو ہے وہ نارمل انٹرنیٹ ٹریفک یوز کرتا ہے, جبکہ سیشن جو ہے وہ آپ کا جو سگنل ہے جو آپ میسج بھیج رہے ہیں وہ ٹور ریلے کے اوپر باؤنس کر دیتا ہے. تو ٹور ریلے کے اوپر باؤنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ جب دوسرے بندے تک پہنچتا ہے وہ 3 کمپیوٹرز کے تھرو گزرا ہوتا ہے. تو اگر کوئی انٹرسیپشن بھی ہو جائے وہ انسان بتا ہی نہیں سکتا ہے کر کے آیا کدھر سے, کیونکہ ہر دفعہ جب وہ تیسرے کمپیوٹر کے تھرو گزرتا ہے اس کے اوپر ایک اور سیکیورٹی کی اس کو ایک لیئر کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے. تو وہ صرف جس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو بس سیشن از مور سیکیور دین ایور, یا ایون مور سیکیورڈ اینڈ سگنل, ایکسیپٹ کہ وہ لمیٹیڈ ہے. اس کے اندر آپ جو ہیں وہ آئی تھنک امیجز نہیں بھیج سکتے ہیں. امیجز کی اس کے اندر ریسٹرکشن ایسی کوئی چیز ہے. سگنل میں نہیں, سیشن پہ. ہاں, سگنل پہ تو آپ ایگزیکٹلی ورکس ایگزیکٹلی لائک واٹس ایپ, ایکسیپٹ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنا مشہور نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں کافی مشہور ہو گیا تھا, اسپیشلی وہ جو 2016 کی جو یہ الیکشنز کے بعد اور جو امریکن الیکشنز کے بعد کافی زیادہ مشہور ہوا تھا, کیونکہ لوگ اپنی پرائیویسی کے بارے میں اچھا خاصا کنسرن ہو گئے تھے. اور یہ ایلان مسک نے بھی ایڈوکیٹ کیا تھا, یعنی کہ اس نے سگنل کی کافی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے, لاسٹ سوال, یہ پرائیویسی کے حوالے سے جب بات ہوئی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل فون پڑا ہوا ہے تو ہماری آواز جو ہے اس کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے, کہیں سنی جا سکتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایون کہتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ مس یوز ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر مختلف چیزیں جو ویڈیوز اس طرح کی آتی ہیں, کنٹروورسیز آتی ہیں, اس میں بھی اس طرح کو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ صحیح ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے جو آئی او ایس ہے یا جو اینڈرائڈ ان کا کسی حد تک جو گوگل جو اینڈرائڈ پرووائڈ کرتا ہے وہ اوپن ہے, لیکن ان کی بائنریز بھی ایسی ہیں جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. تو یہ 100% ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر بعد ایڈ آ جاتا ہے. یہی تو بات ہے. تو یہی تو بات ہے کہ وہ ایکچولی آپ کو وہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی کر رہے کتنا ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کے بارے میں رچرڈ اسٹالمن کافی زیادہ, یعنی کہ اس نے اس کے اوپر کافی زیادہ بات کی تھی کہ یہ جو پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے یہ یعنی کہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. یہ بیسکلی ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی کو کہیں نہیں موبائل جو ہے نا اس کے اندر بھی پرائیویٹ ڈیٹا نہیں میں نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے, لیکن آپ نے آرگنائزیشنس کو اپنی پوری پرائیویٹ ڈیٹا دی ہوئی ہے, ہاں, یا تو ایٹ لیسٹ ایکسیس دیا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی پرائیویسی پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ لاز ہیں, EU کے لاز ہیں, یورپین یونین کے لاز ہیں. مجھے پاکستان کے ڈیجیٹل لاز کا نہیں پتہ, لیکن مجھے پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر اور اگر آپ کی یورپین یونین کے اندر کوئی کمپنی ہے آپ کی تو آپ کو کچھ لاز پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ آپ کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا جاسوس پکا اپنی جیب میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ہمارے لمحہ بلمحہ ہمارے باخبر ہے, اور اگر ہم اس کو اسلامائزیشن کی طرف لے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال کا سارا کچا چٹھا اس میں موجود ہوتا ہے, اور کوئی لوگ ہمیں واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بس یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو موبائل کے اندر ہے, موبائل جو ہے وہ آپ کی بیٹری ایسی ہے جیسے کہ گیلیکسی فون تھا جو کہ پھٹ سکتا تھا, کیا آپ اس کو اپنی جیب میں رکھیں گے؟ بالکل نہیں نا. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کا ایکچولی پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی بھی میں یہی استعمال کر رہا ہوں. جو میرا جو فون ہے یہ اس کے اندر فری سافٹ ویئر فی الحال نہیں ہے. میں کروں گا ضرور, کیونکہ میرے اندر اویئرنیس ہے کہ میں نے ایک وقت آ کے میں نے فری سافٹ ویئر فون استعمال کرنا ہے, جو کہ یہ گرافین او ایس جیسے ہو گیا. گرافین جو ہے وہ 100% فری اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے, فری ہے, یعنی کہ وہ فری لائسنس کے اندر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ 100% تو ود سرٹنٹی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹریک کر رہے ہیں یا نہیں, لیکن میں یہ 100% سرٹنٹی کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈیفینیٹلی نہیں کر رہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اٹس اے ڈینجر. اور یہ بات سچ ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کے بارے میں بات کروں تو اس کا ایڈ تھوڑی دیر بعد دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو تمش نیر خان آتش صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ آج اس کا پروگرام سنا, آپ نے دیکھا, اس حوالے سے یہ پہلا پروگرام تھا. آپ کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.